جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ تو کل کے درس میں مثال تھی، کافروں کی اور منافقوں کی مثال دی گئی تھی۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے روشنی کے لیے کسی نے آگ جلایا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کل تو تفصیل سے ہو ہی چکا تھا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، پورا ماحول روشن ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور جو 1000 سال سے 2000 سال سے تاریکی ہر طرح کی پھیلی ہوئی تھی، روشنی جلا دیا آپ نے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، والنور الذی انزلنا، ایک نور اتار دیا، ہم نے اتار دیا روشنی کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی قسمت کے پھوٹے ہوئے لوگ ایسے تھے، جن کی قسمت ٹوٹی ہوئی تھی، کہ ان کی آنکھ کی روشنی ہی چلی گئی۔ روشنی جلائیے دیکھنے کے لیے اور آنکھ میں روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی سے انسان کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی گویا باطنی روشنی چھین لی، جو صلاحیت تھی سوچنے کی، سمجھنے کی، وہ ختم ہو گئی۔ اور وہ ایسے ہی ہو گئے، حق سننے سے، حق بولنے سے، حق دیکھنے سے گویا وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سمن کے معنی کیا ہے بھائی؟ بہرا۔ سمن کے معنی بہرا، بہرے ہیں وہ، اب حق سننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ حق کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہیے کہ اے پیغمبر کہیے وہ حق جو آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ آپ وہ حق لوگوں کو سنائیے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، وہ حق لوگوں کو سنائیے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ کو پرواہ تھوڑی ہے، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ اللہ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ تو سمن، بہرے ہیں، حق سنتے نہیں۔
بکمن گونگے ہیں، حق بولتے نہیں، جو حق نہیں بولتے، قرآن نہیں سنتے، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بولنے والے ہی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ گونگے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق نہیں بولتے جو اللہ نے اتارا ہے، اس کو نہیں بولتے، اس کو نہیں کہتے، اس کو نہیں سمجھاتے لوگوں کو۔ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بے شمار انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، یعنی ان کے کرتوت اس طرح ہے کہ وہ جائیں گے جہنمی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے یہ سمجھنے کا کام نہیں لیا انہوں نے۔ بہت کچھ سمجھا انہوں نے، لیکن جس چیز کے سمجھنے کے لیے ہم نے دل دیا تھا اصلاً وہ نہیں سمجھا۔ دل بنانے والا بھی اللہ ہے بھائی، پورے وجود کو سجانے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو ہمارے کلام میں لگاؤ، ہمارے پروگرام کے سمجھنے میں لگاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے میں لگاؤ، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے میں لگاؤ، اس میں لگاؤ اپنی صلاحیتوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس لیے جہنم میں جا رہے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو تھے لیکن انہوں نے دل و دماغ سے سمجھنے کا کام نہیں لیا، آخرت کے پروگرام کو نہیں سمجھا۔ ویسے دنیا تو بہت سمجھا، دنیا میں تو بہت سمجھدار تھے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تھیں لیکن انہوں نے اللہ کے قدرت کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ کی عظمت انہوں نے نہیں جانا، کچھ نہیں جانا اللہ کو۔ اعین لا یبصرون بہا، اتنی بڑی کائنات سامنے اللہ نے کہ صبح ہے، شام ہے، سردی ہے، گرمی ہے، اپنا پورا وجود ہی ہے لیکن کچھ اللہ کو نہیں جانا۔ یہ آنکھوں کو کس نے بنایا؟ دل و دماغ کس نے بنایا؟ یہ بڑھاپا کون طاری کر دیتا ہے تمہارے چاہے بغیر؟ یہ موت کون دے دیتا ہے؟ کون تمہیں بیمار کر دیتا ہے؟ تم تو نہیں چاہتے۔ نہیں پہچانا اللہ کو۔ اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تھے لیکن ہماری دعوت کو، ہمارے کلام کو، ہمارے پروگرام کو انہوں نے نہیں سنا۔ اولئک کالانعام، اس کے بعد ہی آیت ہے یہ جانوروں کی طرح ہے ایسے لوگ، چاہے دنیا میں جتنی ہی ترقی کر لیں، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت سنا رہا ہوں، پارہ 9 کی۔ اولئک هم الغافلون، کیوں جانوروں سے بدتر ہیں؟ اس لیے کہ یہ غافل ہیں، یہ آخرت سے غافل ہیں، یہ اللہ سے غافل ہیں، یہ اللہ کے پورے پروگرام اور سسٹم سے غافل ہیں۔ جس کے لیے ان کو پیدا کیا تھا وہ جانا تک نہیں انہوں نے، غافل ہیں۔ اس لیے جانوروں سے بدتر ہے کہ جانوروں کو تو حساب نہیں ہے، ان کا حساب ہے پھر بھی یہ تیاری نہیں کرتے۔ انسان کا تو حساب ہے نا، جانوروں تو کوئی حساب نہیں۔ تو آج ایک دوسری مثال اللہ دے رہے ہیں۔ کل تو ایک مثال گزر چکی، تفصیل سے گزر چکی الحمدللہ۔ آج ایک دوسری مثال ذرا توجہ سے سنیں، قرآن کی مثال ذرا توجہ سے سننا پڑتا ہے۔ او کصیب من السماء، ایک لفظ پہلے سمجھیے، صیب کے معنی ہے موسلا دھار بارش، صیب کے معنی ہے موسلا دھار بارش۔ جیسے بارش سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ویسے اس بارش سے، اس کو بھی اللہ آسمان ہی سے اتارتے ہیں۔ وہ بارش بھی کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان سے، یعنی اوپر سے، بادلوں سے۔ اور یہ بارش بھی جو روح کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے، دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اتارا ہے، اس کو بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اب مثال سمجھ میں آئے گی۔ او کصیب من السماء، یا جو لوگ بات کو نہیں سمجھتے، نہیں سنتے، ایسے غافلے رہتے، ان کی ایک اور مثال لے لو۔ کافر ہے، منافق ہے، انہی کی مثال چل رہی نا، مثال انہی کی چل رہی۔ ان کی مثال کیا ہے؟ جو اللہ کے پروگرام کو سمجھتے ہی نہیں۔ او کصیب، ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے موسلا دھار آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔ آپ تصور کریں، کل بھی مسافرین ہی کی مثال آئی تھی، کچھ لوگ سفر میں ہیں، انہوں نے راستہ دیکھنے کے لیے آگ جلایا، لیکن ان کے آنکھ کی بینائی ہی چلی گئی، تو اب اس آگ سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔
ایسے ہی سفر کر رہے تھے، اچانک کیا ہوا، موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پیدل ہی سفر ہوتا تھا پہلے عام طور سے جنگل بیابان میں، آپ تصور کیجئے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، رات کا وقت ہے۔ وقت کون سا ہے جب بارش شروع ہوئی؟ مسافرین سفر کر رہے ہیں، رات کا سماں ہے، رات کی تاریکی، اور جب بادل چھا گیا تو اس کی تاریکی، اور جب بارش تابڑ توڑ شروع ہو گئی تو اس کی تاریکی۔ کتنی تاریکیاں، فیہ ظلمات، اور بارش میں تاریکیاں ہی تاریکیاں، ایک تاریکی تو ہے نہیں، بادل کی تاریکی، بارش کی تاریکی، رات کی تاریکی، اس لیے جمع لائے ہے فیہ ظلمات۔ اس بارش کے اندر اندھیرا گپ ہو گیا، رات میں تو ویسے اندھیرا ہوتا ہے، پھر بارش شروع ہو گئی تو بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا۔ فیہ ظلمات، یہ منافقین گویا ایسے بارش میں، یہ مثال دی جا رہی، ایسے بارش میں کوئی بھی گر جائے، فیہ ظلمات، اس کے اندر کیا ہے، اس تاریکی میں بھائی، ہاں اس بارش کے اندر جو بارش ہو رہی ہے آسمان سے، کیا ہے، فیہ ظلمات، تاریکیاں ہیں۔ ہم نے کئی تاریکی بتا دی، رات کی تاریکی اور بادل کی تاریکی، بادل بھی تو چھایا ہوا ہے، اور پھر جب بارش ہو رہی ہے تو وہ ایک تاریکی، اس وقت بھی اور تاریکی۔ فیہ ظلمات، آگے کا لفظ دیکھیں، ورعد، رعد کے معنی کڑک، بجلی کی کڑک، تیز بارش ہو رہی ہے اور خوب بادل بھی گرج رہے ہیں، کیا کیسا خوف کا عالم ہوگا ان مسافرین کے لیے۔ ورعد، گرج دار آواز، گھن گرج بھی ہے، اور کیا ہے، وبرق، بجلی کی چمک بھی ہے، کتنا خوف کا عالم ہوگا، ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی بجلی ہی نہ گر پڑے، بادل گرج رہے ہیں تو کہیں کان کے پردے نہ پھٹ جائیں۔ وبرق، کیا کر رہے ہیں وہ جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں بارش میں، تاریکی میں، رات میں، بارش میں، یجعلون اصابعہم، پہلے یہ بات سمجھ رہے تو پھر مثال ہمیں سمجھاتے ہیں کیسے یہ منطبق ہوگی منافقین پر، تو ہم ابھی بتائیں گے۔ یجعلون اصابعہم، وہ جو مسافرین ہیں جو بارش میں پھنسے ہوئے ہیں، بارش بھی ظلمات ہے، رعد ہے، بجلی کی کڑک ہے، برق ہے، بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، آذان کے معنی کان کے ہیں، اصابع کے معنی انگلیاں کے ہیں، یجعلون معنی ڈالنے کے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، بار بار ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، بادل کے گھن گرج کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے خوف کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لے رہے ہیں بار بار، کیونکہ خوف کا عالم ہے، پھنسے ہوئے ہیں۔ یجعلون ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع مانے بھائی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، کس کی وجہ سے، من الصواعق، وہی رعد، رعد و صواعق، رعد اور صواعق کے ایک ہی معنی ہے، اسی گھن گرج کی وجہ سے جو انہیں کان میں آواز پڑ، دیکھیں نہیں آپ تصور کیجئے، بعض مرتبہ اتنا چنگھاڑ تیز ہوتی ہے کہ آدمی ایک دم چونک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اچھا خاصا بھلا بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، من الصواعق، کیوں، حذر الموت، موت کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بجلی ہم پر ہی نہ گر پڑے۔ اب ذرا اس مثال کو سمجھیں، اللہ نے روح کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کی صورت میں بارش برسایا، اس بارش کے اندر ظلمات بھی ہیں، کیا ظلمات ہیں، کافروں کے کفر کا، نفاق کا، شرک کا تذکرہ ہے، معصیت کا تذکرہ ہے، یہ سب کیا ہیں، ظلمات ہیں۔ قرآن میں جو کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، کفر کیا ہے بھائی، تاریکی ہے، معاصی اور گناہوں کا جو تذکرہ ہوگا تاکہ لوگ سمجھ سکیں، تو یہ سب ظلمات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فیہ ظلمات، اس قرآن میں ظلمات یعنی کفر کا، شرک کا، معاصی کا، نفاق کا تذکرہ جو ہوتا ہے تو ظلمات بھی ہیں، تو جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو لوگ نافرمان ہیں، کافر ہیں، خود مشرک ہیں، مبتلا بھی ہیں، وہ اس کو پھر سننا، انہی کی تو حقیقت بیان ہے، کیسے سنیں گے اس میں ظلمات ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے، ورعد، قرآن میں کہا نا اللہ نے ظلمات، ذرا ایک دو مثال سن لیجئے تاکہ اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، ارے ابھی تو کفر ہی کا تذکرہ چلی رہا ہے، ان الذین کفروا، یہ کافروں کا تذکرہ ہوا نا، یہ ظلمات ہے قرآن میں یہ چیزیں کیا ذکر ہو رہی ہیں، ظلمات، تاریکیوں کا تذکرہ، ایمان کا تذکرہ ہوگا تو روشنی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
لیکن جب کفر کا تذکرہ ہوگا سمجھنے کے لیے، نفاق کا تذکرہ ہوگا تو یہ کس کا ہے؟ ظلمات بتائے جا رہے ہیں، تاریکیاں کیا ہیں جس سے تمہیں نکلنا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر کیا ہوتے ہیں؟ وہی ظالم ہوتے ہیں۔ یہ ظلمات کا تذکرہ، فیہ ظلمات۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا پاپ اور ظلم شرک ہے۔ اسی طرح کفر کا تذکرہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ظلمات کا۔ بارش نازل ہو رہی ہے قرآن کی صورت میں، تذکرہ کس کا ہو رہا ہے اس میں؟ ظلمات، ایک تاریکی نہیں، بے شمار تاریکیوں کا تذکرہ، کفر کا تذکرہ، نفاق کا تذکرہ اور معاصی کا تذکرہ، شرک کا تذکرہ۔ اور کیا ہے اس میں گھن گرج بھی ہے۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں قرآن نہیں بیان کرتا، یاد رکھیے گا، اسی لیے لوگوں نے اپنی الگ کتاب لکھی ہوئی، بہت سخت قرآن ہے، ایسی میٹھی باتیں لکھو فضائل کی جس میں خوب ثواب ہو، ایسا نہیں، قرآن ایسا نہیں بیان کرتا۔ یہ بارش ہے، بارش میں گھن گرج بھی ہوگی، یہ پورے عالم کے لیے مفید ہے، اس میں گھن گرج بھی ہے، اس میں وعیدیں بھی ہیں، اس میں عذاب شدید کی دھمکیاں بھی ہیں۔ یہ ہے رعد۔ قرآن رات سمجھ میں آیا؟ بارش سمجھ میں آیا وہ مثال؟ اور یہ رعد کیا ہے؟ یہ وہ جو گھن گرج، جو کافروں کے لیے عذاب شدید کا تذکرہ، اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور یہ سزا دی جائے گی دنیا میں، اس طرح ہم نے فلاں کو پکڑا تھا، ہم نے فلاں قوم پر یہ عذاب بھیجا تھا، ایسے ہی تمہیں بھی ہم عذاب میں گرفتار کریں گے۔ یہ ہے ورعد، قرآن کی گھن گرج ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جو ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، ہماری آیتوں کا کفر کریں گے، یہی اصحاب النار، یہ ہے گھن گرج ورعد۔ ایک جگہ منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا، یہ ہے ورعد، قرآن کی گھن گرج۔ ایک جگہ فرمایا 24ویں پارے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں، ان سے آپ کہیے کہ اگر تم اس سے اعراض کرو گے، رخ پھیرو گے، منہ موڑو گے، تو تم پر ایسے ہی صاعقہ اور بجلی کی کڑک آ پکڑے گی جیسے قوم عاد اور قوم سمود کا حال جو ہوا تھا وہی تمہارا حال ہوگا۔ یہ آپ ان سے بتا دیجئے اگر اس سے اعراض کرو گے تو، رخ پھیرو گے تو۔ یہ کیا ہے بھائی قرآن کی؟ ورعد، یہ ہے قرآن کی گھن گرج۔ قرآن خالی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتا جنتی کی، جہاں جنت کی بات ہوگی وہاں عذاب شدید بھی سنایا جائے گا، اور یہ سب برحق ہے، ہوگا ویسے ہی جیسے قرآن کہہ رہا ہے۔ باقی کتابوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے مطابق ہے تو وہ باتیں صحیح ہے، اس کے خلاف ہے تو وہ باتیں صحیح نہیں۔ یہ فرقان یہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب، کس سے اب مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے۔ ذرا سنیے بغور تعام بات، گھن گرج سمجھا رہا ہوں ابھی، ورعدن کی تفسیر ہو رہی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو پہلے کتاب دی جا چکی ہے، یعنی توریت انجیل جس کو دی گئی تھی، پہلے تم سنو کان کھول کے، کیا کہا گیا ان سے؟ کیا کہا؟ آمنوا بما نزلنا، تم کو بھی اگر عذاب آخرت سے بچنا ہے تو اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، یہود و نصارہ سے تو کہا جا رہا ہے اس پر ایمان لائے بغیر تمہارے لیے چارہ نہیں۔ خالی پچھلی کتابیں مان لینے سے کام چلنے والا نہیں ہے، ہم لوگ بے فکر ہیں، مسلمان ہیں۔ کسی نے کہا ہے گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم واقعی میں مسلمان رہ کر جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اہل کتاب سے خطاب ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن، مصدقا لما معکم، یہی تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق یہ کرنے والا ہے۔ اس کتاب نے تمہارے کتاب کی تصدیق کر دی، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن برحق ہے، قرآن کی یہ شان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی۔ جب یہ وقت پر نازل ہو گئی کتاب اور وہ ساری صفات کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس نے تصدیق کر دی۔ اب ایمان لاؤ، تصدیق تو ہو رہی۔
مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ساتھ پاس ہے کتاب تورات، جو کچھ اس میں لکھا ہوا تھا اس کے بارے میں یہ سب سچ نکلا، ویسے ہی ہے یہ کتاب۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ تمہارے چہرے ہم بگاڑ دے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اس کتاب سے بے رخی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب کو۔ پانچواں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 47 ہے، 4 اور 7 نمبر آیت ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے اس پر ایمان لاؤ کہ تمہارے چہرے ہم کیا کر دیں؟ بگاڑ دیں ایمان نہ لانے کی وجہ سے قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اور یہی نہیں، فنردها علی ادبارہا، اور تمہارے چہرے کو ہم پھیر دیں، یعنی چہرہ آگے کی طرف نہیں، چہرہ ہم پیچھے کی طرف بھی کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز کو قادر۔ کیا ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا نہیں ہے؟ پھر آگے فرمایا یاد کر لو اپنے آبا و اجداد کو کہ ان کو ہم نے انسان سے بندر بنایا تھا، تمہاری قوم کے لوگ تھے، آگے وہی ہے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی دے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کرنے پر قادر ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ کرنے پر قادر بھی تو ہے۔ کیا یہودیوں کی ایک جماعت کو اللہ نے بندر نہیں بنایا؟ بھائی قرآن میں ہے تذکرہ، اور ایک قوم کو خنزیر بھی بنایا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ گھن گرج۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ یہ ہے قرآن کی گھن گرج۔ اور آگے کون سا لفظ تھا؟ وَبَرْقٌ، ایک لفظ اور ہے نا، دیکھیے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، بجلی کی چمک بھی ہے اس میں، خالی گھن گرج ہی نہیں ہے، عذاب کی دھمکیاں ہی نہیں ہیں کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، بلکہ بادل کی گرج بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، دلائل بھی ہے، اپنی بات کو قرآن ثابت بھی کرتا ہے پورے دلائل کے ساتھ۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس برہان آ گئی، دلیل آ گئی، جو بات ہم کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، دلائل بیان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ برہان من ربکم، آگے فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ ہے برق، یہ کیا ہے؟ برق ہی ہے نا۔ ورعد وبرق، برق مانے چمک، بجلی کی چمک، نور روشنی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، جو بادلوں سے چمک نکلتی ہے تو قرآن بھی ایک چمک ہے، ایک روشنی ہے۔ وہ جو لوگ پھنسے ہوئے تھے نا، تو وہ اتنا اندھیرا تھا کہ جب بجلی چمکتی تھی تبھی وہ آگے چلتے بھی تھے، جب بجلی چمکنا بند ہو جاتی تھی تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے تھے، آگے آ رہا ہے، جب وہ بجلی چمکتی تھی تو آگے چلتے تھے۔ ایسے ہی منافقین جب ان کے موافق باتیں قرآن میں آتی ہیں تو چلنے لگتے ہیں، جب ان کے خلاف باتیں آتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ عجیب مثال ہے بھائی۔ فرمایا وبرق، یہ دلائل بھی لیے ہوئے ہیں، نور بھی ہے، جیسے وہاں بجلی چمکتی ہے یہ بھی روشنی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے کھلا دھلا روشنی والا قرآن اتارا ہے۔ انزلنا نوراً، بجلی بھی چمکتی ہے نا، یہ بھی نور ہے، یہ بھی روشنی ہے۔ اتنی تیز روشنی ہے کہ بعض آنکھیں تو خیرہ ہو جاتی ہیں، وہ قبول ہی نہیں کرتی، چکا چوندھ ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ میں آتا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا لکھا تھا وہ سب غائب ہوتا نظر آ رہا ہے، اتنا تیز روشنی ہے۔ تیز روشنی کی وجہ سے بھاگتے ہیں لوگ۔ اب سنیے ذرا بہت اہم بات، فرمایا جیسے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، کون؟ جو لوگ مسافرین تھے، کانوں میں موت کے ڈر سے انگلیاں ٹھوس لے رہے تھے، تو کیا بھائی انگلیاں ٹھوس لینے سے وہ بچ جائیں گے؟ گھن گرج سے یا بجلی گرنے والی ہوگی تو بچ جائیں گے کیا؟ ایسے ہی منافقین بھی قرآن سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، گھن گرج کی وجہ سے، عذاب شدید کی دھمکیوں کی وجہ سے سننا ہی نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ یہ عقل مندی ہے؟ آپ اس کو نہ سنیں گے تو یہ سب ٹل جائے گا۔ اگر قرآن ہم نہ سنیں یا کرنی کاٹ کے سوچے ہمیں سننا ہی نہیں ہے، بھائی اتنی سخت بات ہے سنے کون؟ یہ تو عجیب بات ہے، ہم تو فضائل سننے کے عادی ہیں، تو کیا یہ پروگرام ٹل جائے گا کیا؟ تو اللہ اسے تو کہہ رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو تمام کافروں کا ہر وقت احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ نہ وہ لوگ جو مسافر ہیں وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوسنے سے وہ بچ سکتے ہیں، جو موت کے ڈر سے سب کچھ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں، اور جو لوگ قرآن سننے سے انگلیاں کانوں میں ڈال لے رہے ہیں وہ بھی ان عذابوں سے بچ نہیں سکتے۔
یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ قرآن اگر نہیں اس سے دل چاہ رہا ہے تو کیا کر دو، اس کو چھوڑ دو، پھر ہوگا تو وہی جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو سب اٹل فیصلے ہیں۔ انَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، قرآن قول فیصل ہے، قول محکم ہے، فیصلہ کن باتیں ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تمام کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جو پروگرام اللہ اس میں بتا رہے ہیں وہی ہونا ہے۔ کیا اچھی بات ہو کہ انسان اس زندگی میں اس کو سمجھ لے اور اس کے مطابق تیاری کر لے، تو کیا بہترین بات ہوگی۔ اور اگر نہیں سمجھتے ہو، بھاگتے ہو قرآن سے، انگلیاں ٹھونستے ہو، تو پھر ہوگا تو وہی جو اللہ کہہ رہے ہیں۔ تمہاری انگلیاں ٹھونسنے سے ایسا نہیں ہے کہ یہ پروگرام ٹل جائے گا اور ہٹ جائے گا، یہ کوئی عقل مندی کا علاج نہیں ہے، یہ تو احمقانہ علاج کیا ہے تم نے کہ قرآن سے کیا کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو۔ یہ کوئی عقل مندی کا علاج نہیں ہے، یہ احمقانہ علاج ہے کہ انگلیاں ٹھونس لینے سے ہم بچ جائیں گے اور نہ سننے سے یہ سب کچھ ٹل جائے، کچھ بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔